کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم سامعین کرام، فہم دین کورس کے اندر ہم نے بہت سے موضوعات پہ بات کی، جس میں ہماری انفرادی زندگی کے معاملات بھی شامل رہے، ہمارے اجتماعی رویے اور معاشرتی بیہیویئر کو بھی ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا، ہمارے وہ اصول و قواعد جو اسلام نے ہماری ظاہری اور باطنی زندگی کے تحفظ کے لیے عطا کیے، روحانی ترقی کے عروج میں جو ہمارے لیے ممد و معاون ہے، ان سب پر ہم نے بڑی تفصیل سے گزشتہ دروس میں بات کی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ تھوڑا سا جدا نوعیت کا ہوگا۔ ہم آج بات کریں گے متوازن زندگی گزارنے کے اسلامی اصول، شرعی طریقے، ایک شخص کس طرح اپنی بیلنس لائف سے اپنی زندگی کے فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ ایک فرمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہماری پوری زندگی کو بہتر کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما عالی من اقتصد، وہ کبھی بھی محتاج نہیں ہوگا جس نے میانہ روی کو اختیار کیا۔ بیلنس لائف، اپنی زندگی کے روزمرہ معاملات میں، کھانے پینے کے معاملات میں، اٹھنے سونے کے معاملات میں، لوگوں سے کیے گئے معاملات اور لوگوں کے ساتھ جو اس کے بیہیویئر ہیں، ان تمام میں متوازن زندگی گزارنے کے نبوی طریقے اور شرعی طور پر جو بیان کیے گئے بڑے خوبصورت ہیں۔ انسان جو بھی عبادت کرتا ہے اس کے پیچھے انسان کی صحت ہوگی تو وہ روزہ بھی رکھ سکے گا، نماز بھی پڑھ سکے گا، باقی چیزیں بھی ہیں۔ تو گویا کہ ایک متوازن زندگی سے آپ کو اللہ رب العزت ظاہری باطنی بھی سکون عطا فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی میں ایک خوبصورت نکھار پیدا ہوتا ہے۔ مثبت سوچ اور پوزیٹیو تھنکنگ، مثبت طرز زندگی مثبت سوچ کو فروغ دیتا ہے، اور ایک مثبت سوچ بہتر جسمانی صحت کی طرف ایک بڑھتا ہوا قدم ہے۔ ڈیفرنٹ ڈیسیز پر بات کرنے والے اس پر بات کرتے ہیں کہ انسان میں تقریباً 60% جسمانی بیماریاں، اس کے پیچھے نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں۔ تو اسلام نے ہمیں اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے اس خیال کے تحفظ کا بھی حکم دیا ہے کہ جو خیال کہیں آپ کی باڈی کو ڈیمیج نہ کر دے، آپ کی شخصیت کو ڈیمیج نہ کر دے، یا آپ کی زندگی کی جو خوبصورتیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اس لیے ایک مثبت طرز زندگی انسان کو کئی اعتبار سے قوت عطا فرماتا ہے، اس میں کانفیڈنس لیول کو اور ہائی کر دیتا ہے، اور انسان بے شمار نفسیاتی عوارض سے بچ جاتا ہے۔ اسی لیے عرصہ طویل تک اگر ان جینز میں تبدیلی نہ ہو، ماحول کی تبدیلی نہ ہو، تو پھر انسان اپنے تمام کے تمام معاملات میں متوازن زندگی کو کھو کر اپنی زندگی کا سکون کھو دیتا ہے۔ پھر نہ اسے عبادت میں لذتیں ملتی ہیں، پھر کسی کام میں اس کے لیے وہ فوائد نظر نہیں آتے، اس کی طبیعت میں چڑچڑاپن آ جائے گا، وہ ڈفرینٹ نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو کر سائیکو پیشنٹ بن جاتا ہے۔
تو اسلام نے تو ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کی ہے۔ تو اس لیے آج ہم نے اسلام کے ان قواعد اور اصول پہ بات کرنے کا ارادہ کیا جو مومن کو ایک متوازن زندگی کے ساتھ ایک خوبصورت ترین سوچ والا انسان کو ماحول عطا فرما دیتے۔ آپ ایک چھوٹی سی چیز لے لیں، اگر آپ کی نیند ڈسٹرب ہو گئی تو آپ کی صحت خراب ہو جائے گی۔ گویا کہ اسلام نے جو تصور دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ رات کو ہم نے تمہارے لیے چین بنا دیا، سکون بنا دیا۔ تو پروردگار نے رات کو ہمارے سکون کا سبب بنایا ہے۔ ایک پرسکون نیند ایک مناسب مقدار میں انسان لے، ایک اچھی صحت اس کے لیے ہے، اور اسی سے انسان کے حوالے میں سے اس کی سوچ میں، فکر میں خوبصورت نکھار پیدا ہوتا ہے۔ گویا کہ جیسے آپ کی بیٹری موبائل کی ختم ہو جائے تو آپ اس کو چارج کرتے ہیں تو پھر وہ باقی چیزوں کو لے کے دوڑ پڑتا ہے۔ اللہ نے رات کو آپ کے جسم کی بیٹری چارج کرنے کے لیے آپ کو رات عطا فرمائی ہے۔ آپ سوتے ہیں تو آپ کے جسم کے میٹابولزم کے جو افعال ہیں، پرانے خلیات کی مرمت، فاسد مادوں سے نجات، خلیات کی ٹوٹ پھوٹ کی اصلاح، یہ ساری کی ساری چیزیں جب ہوں گی تو اس سے سب سے بہتر آپ کو اللہ تعالیٰ بہترین حافظہ عطا فرمائے گا۔ آپ سونے میں کمی کر دیں، نسیان میں اضافہ ہو جائے گا، بھولنے لگ جائیں گے۔ تو اس طرح پروردگار نے جو ہمیں اصول دیے، یہ بات ذہن میں رکھیں، کچھ چیزیں نیچرل فینونما ہیں۔ اگر آپ اس فطرتی تقاضوں کو، ان نیچرل فینونما کو نہیں اپنائیں گے، آہستہ آہستہ آپ کی شخصیت میں اور آپ کے سکون کے اندر تباہیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب ایک متوازن زندگی گزارنے کے لیے رات کو ایک عرصہ، ایک ٹائم تک سونا ضروری ہے۔ اسلام نے یہ کانسیپٹ کیوں بیان کیا کہ رات کی نماز کے بعد سونے کی کوشش کرو؟ صرف ذکر الہی اگر آپ کر سکتے ہیں، دنیاوی معاملات سے بھی منع کر دیا گیا۔ آخر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان میں، شریعت کے اس کانسیپٹ میں کوئی برکتیں تو ہوں گی۔ اس لیے عشاء کی نماز کے بعد صرف ذکر و اذکار، اور انسان کو کہا کہ سو جاؤ، تاکہ انسان ایک صحت مند ذہن کے ساتھ اگلے دن بیدار ہو اور معاشرے کا اچھا فرد بن کے پریکٹیکلی پرفارمنس کر سکے۔ برا ہوا ہمارے اس معاشرے کا، جیسے ہی موبائل اور سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کی بھرمار آئی، نوجوانوں کی تو نیندیں ہی اڑ گئی ہوئی ہیں۔ کہتے کریمی صاحب نیند رات آتی کوئی نہیں، آتی نہیں، ساری رات موبائل پہ بیٹھے، نفسیاتی مریض بن گئے۔ اسلام نے ایک بیلنس لائف کے لیے ہمیں واضح کیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے رات کو تمہارے لیے سکون کا سبب بنا دیا ہے۔ تو یہ سکون کا جو سبب تھا، یہ بے سکونی میں کب گیا؟ جب ہم نے رات سے وہ فائدہ نہ اٹھایا جو رب نے ہمارے لیے رات کو جس مقصد کے لیے بنایا۔ ہر چیز کے بنانے کا ایک مقصد ہے۔ اللہ فرماتا ہے دن ہم نے تمہارے کمانے کے لیے بنائے، رات کو ہم نے تمہارے لیے سکون کے سبب کے لیے بنائے۔ اس لیے ہمارے بزرگ اور اسلاف رات کو زیادہ نشستوں کا اہتمام ہی نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے عشاء پڑھیں، سورہ ملک کی تلاوت کریں اور آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اپنے بستروں پر آ جائیں۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے رات بنائی، اس مقصد کے لیے لیٹ جائیں، اور پھر آخری پہر پہ اٹھیں، تہجد پڑھتے ہوئے رب کی بارگاہ میں 2 آنسو رو کر بہا دیں۔ اللہ کی بارگاہ میں بندے کو اعلیٰ ترین قرب مل جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے گرامی حضرات، آج کے موضوع کا جو انتخاب ہے وہ متوازن زندگی گزارنے کے جو اسلامی طریقے، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں۔ پھر ایک متوازن زندگی کے لیے، ایک بیلنس لائف کے لیے
متوازن غذا بھی جسم کی ضرورت ہے۔ ایک متوازن غذا جسم کو توانائی دے گی، لیکن اگر آپ اپنی غذا کے بیلنس سے بھی ہٹ گئے، متوازن غذا سے ہٹ کر اگر آپ بہت سی ایسی چیزوں کی طرف چلے گئے، جیسے آج کی نوجوان نسل کثرت سے برگر، شوارما اور یہ چیزوں کی وجہ سے صحت ان کی ڈیمیج ہونے لگی، تو پھر دل کی بیماریاں، بلند فشار خون، ڈائبٹیز پیشنٹ اور کینسر کے جو بیماریوں کے تیزی سے رجحان بڑھنے لگے۔ میں نے یہ موضوع کا اس لیے انتخاب کیا، کچھ دن پہلے مجھے ایک انالیسس ہوا اور میں اس پہ بڑا حیران ہوا۔ یہ پہلا تجربہ تھا کہ ایک بچی تھی، تقریباً اس کی عمر 18 سے 20 سال کی ہوگی، وہ کہتی میری شوگر 600 سے نیچے ہی نہیں آ رہی، ابھی اسی عمر میں کہتے میں تھوڑی دیر بھی اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہوتی۔ اس کی والدہ بڑی پریشان۔ اپنی زندگی کو اگر شروع سے بیلنس رکھیں گے تو پھر زندگی میں متوازن غذاؤں سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اسلام نے اس میں ہمیں کیا کانسیپٹ دیا؟ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں اسلام کے پرسپیکٹیو میں، غذا سے متعلق اسلام نے ہمیں مثبت طرز زندگی کا رجحان دیا ہے۔ اسلام نے کہا ہے کہ صحت کی حفاظت کرو، کیونکہ صحت ہے تو آپ کا روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، عمرہ ہے، سب کچھ ہے۔ صحت نہیں ہے تو نہ آپ کو نماز میں لذت ملے گی، روزہ آپ رکھ نہیں سکیں گے، رکھ لیا تو آپ سارا دن اسی پریشانی میں، کیونکہ صحت مند زندگی سے ہی انسان باقی عبادات کر سکتا ہے۔ اسلام نے جو ہمیں اصول دیے ہیں اس میں کھانے کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معتدل زندگی ہمارے سامنے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صرف گوشت پر اصرار نہیں کرتے تھے، آپ سبزیوں پہ توجہ دیتے۔ کدو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ جو ہے وہ کھانے کی ڈش ہے، آپ کدو پسند فرماتے تھے۔ تو کھانا ضرور کھائیں مگر زیادہ نہیں، اور سبزیوں کی مقدار زیادہ شامل کریں، اس سے جسم کی نباتاتی اجزاء کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اور بعض لوگ کھانے افطاری میں بیٹھے ہیں تو بس کھائی جا رہے ہیں، اس کے بعد نہ نماز کی پرواہ، لیٹے ہوئے ہیں، کہتے جی انہیں ہضم ہی نہیں ہو رہا۔ تو اس پر انسان کوشش کرے، غور کرے۔ کثرت غذا سے ڈفرنٹ بیماریاں پیدا ہوں گی۔ سب سے زیادہ شوگر کی بیماریاں جو بڑھ رہی ہیں اس کی وجہ کثیر کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو رزق دیا ہے صرف اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے، جو اس کی زندگی کی ضروریات میں سے ہیں۔ اس لیے زیادہ چکنائیوں والی چیزیں اور اس طرح کھانے سے یہ منع کیا گیا، اور اسی سے امراض قلب ہیں آج، فالج، کینسر، جتنی بھی اسی کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ متوازن زندگی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی، آپ جو کی روٹی کھاتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی فاقے میں ہوتے، ایک وقت کھایا اگلے 2 وقت نہیں کھایا، یا ایک وقت پھر چھوڑ دیا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ کے سٹمک کو تھوڑا سا آپ سکون دیں گے تو معدے کے سکون سے بہت سی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، اور انسان کو ایک مضبوط زندگی جو ہے وہ فراہم کر دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی جسمانی سرگرمیوں میں باقاعدگی لے کے آئیں، کانٹینیوٹی لائیں۔ اگر آپ صرف اپنے چند معاملات تک رہیں اور زندگی کی جسمانی سرگرمیوں کو چھوڑ دیں تو آہستہ آہستہ انسان کے دل کی دھڑکنیں کم ہو جاتی ہیں، امراض قلب کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر کم از کم جو کوئی بھی کام نہیں کرتے 30 منٹ کی باقاعدہ جسمانی سرگرمی کر لیں، کوئی بھی جسمانی سرگرمی، اس سے دل کی دھڑکن میں باقاعدگی آ جاتی ہے، اور اس کے لیے اس میں آسانی، اور جسم کے اندر بہت سی چیزوں کے اندر انسان کے لیے معاملات میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر کسی کام کے لیے جاتے تو آپ چہل قدمی کرتے ہوئے جاتے، پیدل جاتے۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں بیٹھے تھے،
اچانک اٹھے اور کہیں چل پڑے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا شاید یہیں کہیں جا رہے ہیں، ہم بیٹھے رہے انتظار میں نہیں آئے، ہمیں فکر لائق ہوئی کہ سرکار کدھر چلے گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ڈھونڈنے کے لیے نکلا۔ اب صحابہ سرکار کو کیسے ڈھونڈتے تھے؟ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ہمارے آقا جن گلیوں سے گزر جاتے وہ بھی مہک جاتی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ڈھونڈتے سرکار دو عالم علیہ السلام کو ایک باغ تک پہنچے۔ ان کو یقین ہو گیا کہ سرکار اندر ہے۔ آپ فرماتے میں باغ کا چکر لگا رہا ہوں تو دروازے بند ہیں۔ کہتے میری تشویش اور بڑھ گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اندر ہیں، دروازے بند ہیں، باغ میں سرکار کیا کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ فرماتے پھر میں ڈھونڈتا مجھے کوئی جگہ نہیں ملی، یہاں تک کہ جو پانی جانے کا راستہ ہوتا ہے، کھالے والا راستہ جہاں سے باغ کو پانی لگاتے، کہتے وہی مجھے سوراخ نظر آیا۔ ابو ہریرہ فرماتے میں نے اپنے جسم کو سکیڑا اور وہ جو سوراخ بنا جہاں سے پانی جاتا ہے میں نے اپنے آپ کو اس کے اندر داخل کر لیا اور میں اسی سے گھسٹتا ہوا باغ کے اندر داخل ہوا۔ جیسے اندر داخل ہوا آگے کونین کے والی جلوہ فرما آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی کوئی حکمت تھی۔ بہرحال آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے عرض کیا پیارے آقا میں آپ کو سب سے پہلے ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہوں، آپ یہاں جلوہ فرمائیں؟ فرمایا ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تنہائی میں ہی بیٹھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ ابو ہریرہ، سرکار کسی موج میں بیٹھے تھے، جاؤ ابو ہریرہ جو تمہیں ایسا بندہ ملے جو اللہ کو ماننے والا ہو اور اللہ کے رسول کو ماننے والا ہو، اس کو جا کے بشارت دے دو کہ تو پکا جنتی ہے۔ اور سرکار نے اپنے نالین اتارے دونوں، فرمایا ضمانت کے طور پہ یہ لے جاؤ، جو پوچھے تمہیں کس نے کہا ہے یہ نالین لہرا کے بتانا یہ محبوب خدا نے فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سرکار کے نالین لے کے نکلے، فرماتے ہیں سب سے پہلے میری جس سے ملاقات ہوئی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے۔ تو میں نے ان کو بتایا مبارک ہو تمہیں، مبارک ہو۔ کیا ہوا؟ کہا تو پکا جنتی ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا ہے جو اللہ کو ماننے والا ہو، اللہ کے رسول کو ماننے والا ہو، اس کو بشارت دے دو کہ وہ جنتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے جلالی تھے، آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو ایک لگائی ٹھا کر، ابو ہریرہ جوتے اٹھائے روتے روتے سرکار کی بارگاہ، پیارے آقا میں نے ان کو بتایا انہوں نے مجھے مارا ہے۔ پیچھے حضرت عمر فاروق بھی آ گئے رضی اللہ عنہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے ان کو بھیجا تھا؟ اصل میں فاروق اعظم کو متشابہ لگا کہ شاید یہ خود ہی اعلان کرتے پھر رہے ہیں کہ جی تو بھی جنتی تھا۔ سرکار نے میں ہاں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پھر رائے ہے اگر ہم نے یہ بات لوگوں کو کہہ دی تو پھر لوگ اعمال کو چھوڑ کر صرف کلمے پہ اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے، تو میری رائے ہے اگر ہم لوگوں کو یہ نہ کہیں۔ فرمایا ہاں عمر تمہاری رائے بالکل ٹھیک ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کی رائے کے مطابق اللہ نے قرآن پاک کی اس 21 آیتوں کو نازل فرمایا ہے، 21 آیتوں۔ اب اس حدیث سے کتنی باتیں پتہ چلی؟ ہمارے آقا علیہ السلام کا پیدل چل کے جانا، واک کرنا، پتہ چلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی کبھی باغ میں جایا کرتے تھے۔ باغ میں بندہ جائے اس سے جسمانی صحت کو اس سے پتہ چلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں جا کے بیٹھ گئے، صحابی کو تشویش ہوئی۔ اب انسان کبھی ایسے ہی واک کرے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرے۔ آپ جانتے ہیں یہ جو قدرت الہیہ کا مشاہدہ کرنا ہے اللہ اس پر بھی بندے کو اجر عطا فرماتا ہے، عبادت کا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون افلا یتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟
میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں کہ سرکار اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں کیا کرتے تھے؟ نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، ابھی کچھ ہے ہی نہیں۔ آقا علیہ السلام بلند پہاڑی پہ بیٹھے ہیں اور اللہ کی بنائی ہوئی تخلیقات پہ غور و فکر کر رہے ہیں، جس کو آج صوفیہ مراقبہ کہتے ہیں۔ یہ جو اللہ کی بنائی ہوئی تخلیقات پہ غور کرنا ہے، یہ مراقبہ ہے، جس سے آپ کو اپنے من میں ڈوب کر حقیقت کا راز مل جاتا ہے۔ فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو بھی پہچان لیا۔ اس لیے گرامی قدرات، جب آپ چلیں گے محبوب خدا کی سنت کے مطابق واک کریں گے تو متوازن زندگی میں سب سے بڑھ کر آپ کو صحت مند زندگی ملے گی۔ جسمانی وزن کم ہوگا، اور موٹاپا آج بیماریوں کی سب سے زیادہ بنیاد بنا ہوا ہے، اور یہ میڈیکل سائنس میں 24 ایئر تحقیق کی باڈی میس انڈیکس کے اندر، اور یہ کہا کہ جتنا انسان آج تیزی کے ساتھ بیماری میں جا رہا ہے، 27% شرح اموات جو ہے وہ موٹاپے کی وجہ سے۔ اسی لیے گرامی حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اپنی لائف کو متوازن کیجیے، اور وہ تمام کی تمام ممنوع چیزیں جس کو اسلام نے صرف اس لیے منع کیا جو آپ کی متوازن زندگی کو ڈیمیج کر سکتے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں کو آج جب میں یونیورسٹیز وغیرہ میں دیکھتا ہوں نا، وہ اسموکنگ کر رہے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ان چیزوں سے بچیں کہ آپ کی باطنی جو انسان کی خوبیاں ہیں اس کو بھی ڈیمیج کر دیتی ہیں۔ ایک اسموکر جو ہے وہ ایک اچھا لائف کے اندر اپنا کردار ادا کرنے والا نہیں ہوتا۔ اس لیے انسان کو اپنی طاقت اور قوت کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جسم بھی اللہ کی امانت ہے۔ اللہ قیامت میں پوچھے گا ہم نے تمہیں ایک جسم دیا، بتاؤ تم نے کیا کیا؟ اور انسان بحیثیت مسلمان اس بات کو ذہن میں رکھے، وہ دنیا میں اللہ کا نائب کی حیثیت سے کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کہا کہ میں زمین پہ اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو انسان کی ذات میں، مومن کے اندر بے شمار خوبیاں اللہ نے رکھی، وہ اس کائنات کو مسخر کرنے کی طاقت اور قوت بھی رکھتا ہے، لیکن اس دنیا کو مسخر کرنے کے لیے اللہ نے اس کو جسم دیا جو اللہ کی نعمت ہے۔ آج کے ہمارے نوجوان کیا جہاد کریں گے؟ میں کالج میں اگر کوئی پرابلم ہو، بچے کو کھڑا کروں، 10 منٹ بعد بھی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں۔ میں کہہ لو اے تہاڈی جوانی، حال ہی ہوا بڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید اسلام ہمیں نماز روزہ کا بتا رہا ہے۔ اسلام آپ کو ایک متوازن زندگی لے کر ایک خوبصورت جسم کی مضبوطی تک کے ہر اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی صورت میں عطا فرما رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے پریکٹیکلی وہ سارے اعمال کیے اور کہا کہ جسم و دماغ کو صحت مند رکھنے کے لیے آپ کو کس طرح جد و جہد کرنی ہے، اور دین کا تقاضا کیا ہے۔ اللہ کی نظر میں ایک قوی مومن کمزور مومن سے بہتر ہے اور پسندیدہ ہے۔ اللہ کے دونوں میں خیر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ مومن بڑا پسند ہے جو قوی ہے اور مضبوط ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی لیے گرامی حضرات، اگر ہم انبیاء کرام کی زندگی کا جائزہ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام وجیہ الانسان تھے، بھرپور طاقت اور قوت رکھتے تھے، اس لیے آپ نے ایک مکہ مارا اور قبطی مر گیا، ایک مکے سے۔ مدین میں جب گئے تو شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آ رہی تھیں، لیکن ان کے پاس وہاں کوئی مرد نہیں تھا۔ آپ نے قریب ہی پتھر جو پڑا تھا موسیٰ علیہ السلام نے سارا ہی اٹھا کے سائیڈ میں رکھ دیا اور کہا پلاؤ اپنی جانوروں کو پانی۔ سورہ قصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں بات کرتے تھے
کہ ہمارے 30 بندے مل جائیں، ہمارے آقا کی طاقت 30 آدمیوں کی قوت سے بھی زیادہ ہے۔ بخاری شریف۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے، مدینہ شریف میں سب سے پہلے فوت ہونے والے صحابی کون تھے؟ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی۔ جب وہ فوت ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی قبر جنت البقیع میں بنوائی۔ جب قبر میں اتارا، مٹی ڈالی، سرکار نے فرمایا جاؤ وہ پتھر اٹھا کے لاؤ۔ چند صحابہ گئے، ان سے ہلا ہی نہیں، اٹھانا تو دور کی بات۔ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اٹھ ہی نہیں رہا، وہ تو بھاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے، حدیث میں ہے فکاشف عن ساقہ، سرکار نے اپنے کپڑے ایسے اوپر کیے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس وقت سرکار کی چمکتی ہوئی کلائیاں دیکھی۔ محبوب خدا اور باحیات کلائیاں بھی سرکار کی ڈھکی ہوتی، پر میں اس وقت ہم نے دیکھی۔ سرکار نے ایسے کپڑے اوپر کیے اور پھر دونوں ہاتھ اس پتھر کے نیچے ڈال کے اکیلے ہی سرکار اٹھا کے لائے، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر کے سرانے رکھ دی۔ اس سے پتہ چلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام 30 آدمیوں سے بھی زیادہ قوت اکیلے رکھنے والے ہیں۔ اور اس سے پتہ چلا کہ جب قبر بنا دی جائے تو قبر کے سرانے نشان لگانا سنت مصطفیٰ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نشان کی لوڑ ہے، یہ ہمارے آقا نے خود نشان لگایا پتھر رکھ کے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں ہے، حضرت شمیل علیہ السلام نے جب حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا، سورہ البقرہ آیت نمبر 247 میں ہے، تو بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ اس کے پاس تو دولت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو علم عطا کیا ہے۔ یہ بسطتاً فی العلم والجسم، اللہ نے جسم اور علم کے اندر ان کو مضبوطی عطا فرمائی۔ علمی اور جسمانی قوتیں اللہ جب دیتا ہے تو اپنی سلطنت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت شمیل علیہ السلام کے فیصلے کو اور طالوت کے بادشاہ مقرر کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جسمانی صلاحیت اور اس کی مضبوطی کا ذکر فرمایا۔ اس کا مطلب جسم کی مضبوطی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ صرف انسان کے لیے قیادت کا تعلق حسب و نسب سے، مال سے نہیں ہوتا، بلکہ لیڈر اور قائد ذہنی جسمانی قوت اور طاقت میں بہترین طریقہ رکھنے والا ہو، وہ اصل میں قوم کا لیڈر ہوا کرتا ہے، جو جسمانی طور پر بھی مضبوط ہو، ذہنی طور پر بھی مضبوط ہو۔ اسلام کے خلاف کوئی بات کرے تو وہ فوراً اس کا جواب دے۔ اس لیے گرامی کے حضرات، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صحت و تندرستی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے دولت سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے، جہاں فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیز سے پہلے غنیمت جانو۔ وہاں سرکار فرماتے اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سے لوگ دھوکے میں پڑے رہتے ہیں، ایک صحت، دوسری فرصت، کیونکہ حالت صحت میں نیکی اور عبادت کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ فرمایا تم اس وقت صدقہ کرو جب صحت و تندرستی حاصل ہو، انسان اس وقت اللہ کی راہ میں دے۔ تو گرامی کے حضرات، آج کا ہمارا موضوع ایک متوازن زندگی گزارنے کے جو شرعی اصول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی خلافت عطا کی، انسان کا جسم اور روح دونوں ملے پھر اس سے انسان بنتا ہے۔ جب انسانی جسم میں صحت اور مضبوطی ہوگی تو عبادت کے ذریعے اس کی روح کے اندر بھی ارتقاء آتا جائے گا اور آتا جائے گا۔ صحت مند زندگی میں آپ رات کو نفل پڑھتے جائیں گے، آپ کا جسم مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو روحانی مضبوطی بھی عطا فرما دے گا۔
اس لیے گرامی کے حضرات، ہیلتھ از اے اسٹیٹ آف کمپلیٹ. ہیلتھ جو ہے وہ انسان کی پوری ایک اسٹیٹ کو بنا دیتا ہے، اس کے جسم کو ایک مضبوط بنا دیتا ہے. ذہنی اور نفسیاتی طور پر جب بندہ مضبوط ہو تو سماجی برائیوں سے بچ جاتا ہے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کا جسمانی، ذہنی، نفسیاتی، سماجی، روحانی، قلبی، جذباتی سارے پہلو میں مضبوط ہونے کے لیے اس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ حیات ہے. لہذا آج تھوڑا سا اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو پڑھیں. آج خون کا دباؤ، ڈائبٹیز، دل کے دورے، فالج، تیزابیت، جتنی تیزی سے بیماری بڑھ رہی ہے ہندوستان میں کثرت کے ساتھ، اس کی وجہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اس متوازن زندگی سے ہٹ گئے، جس کی وجہ سے ڈفرنٹ بیماریوں نے آج ہمارے جسم میں جگہ لی. پھر نہ عبادت میں مزہ ہے، نہ عبادت میں ذوق رہا. انسان کا ظاہر جب صاف نہ رہا، اس کے اندر قوت نہ رہی، تو پھر باطنی اس کو عظمت روحانیت کہاں سے ملے گی؟ اس لیے گرامی کے حضرات، آج ہم نے اپنی گفتگو میں متوازن زندگی گزارنے کے شرعی اصول آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اور اس کے اندر انسان کوشش کرے کہ انسان کی طبیعت میں ایک ٹھہراؤ آئے، اور انسان کوشش کر کے مناسب وقت نکال کر اپنی زندگی کی باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے صحت کی طرف بھی کوشش کرے، اور ایک متوازن زندگی سے انسان کے لیے خوبصورت انسان کا باطن اور ظاہر انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. اسلامی عبادات میں خشوع خضوع کیسے پیدا ہوگا؟ جب آپ عبادت کی طرف جائیں گے. 5 وقت آپ وضو کریں، آپ کے جتنے ناک، کان، گلے کے بیماریاں ختم ہو جائیں گی. آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں روحانی برکتیں ہیں. یہ اس کی فلسفی ہے. روزہ شروع میں آپ نے رکھنا شروع کیا، تھوڑا سا محسوس ہوا، اب آپ عادی ہو گئے. اب یہ نہ ہو کہ جسم عادی ہوا ہے، ادھر روزے ختم ہو تو ساری کمی ایک دن عید میں ہی پوری ہو جائے، اور اگلے دن پھر بندہ کہے جی میرا پیٹ ہی خراب ہوا، فوڈ پوائزننگ. تو اس کے اندر انسان جب ٹھہراؤ رکھتا ہے تو جسم میں مضبوطی بھی پیدا ہوتی ہے، اور ایک متوازن زندگی ایک انسان کی لائف کو بیلنس کرنے میں ممد و معاون ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، پروردگار جہاں ہم بہت سی چیزوں میں اپنے آقا کی زندگی کو اپناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بیلنس لائف کے لیے، متوازن زندگی گزارنے کے لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ نقوش جو آپ نے اپنی امت کو عطا کیے، ان کو اپنانے اور اپنا کر اپنی زندگی ان اصولوں کے مطابق گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے. اگر مقتدی بھول جائے، یا مقتدی اگر تراویح پڑھ رہا ہے یا کوئی بھی نماز جماعت کے ساتھ، تو اگر وہ پیچھے اتحیات بھول جاتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ امام کے پیچھے جب نماز پڑھتے ہیں اگر کوئی سنت چھوٹ گئی، اتحیات چھوٹ گئی، تو اس سے نماز ہو جائے گی. الگ سے سجدہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امام کے پیچھے ہو جاتا ہے. اور نہیں، اگر امام پہلے سلام پھیر دیں، مقتدی کی اتحیات رہتی ہے تو وہ وہیں چھوڑ کے سلام پھیر دیں، بالکل، کیونکہ امام کی اقتداء ضروری ہے. لہذا اتحیات جتنی پڑھی ہے ٹھیک ہے، باقی چھوڑ کے سلام پھیر. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے آقا کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا یا صلی و سلم